بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ بقرہ کا 15واں رکوع چل رہا ہے۔ گزشتہ آیت مبارکہ میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا تذکرہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم کو کئی طرح کے امتحانوں میں آزمایا اور وہ سب امتحانوں میں پاس ہو گئے۔ جب کامیاب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے انعام کے طور پر فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو امام بنانا چاہ رہا ہوں۔ آپ سے جو امتحان لیا گیا اس میں پاس ہو گئے تو پوزیشن کی وجہ سے آپ کو جو تحفہ گفٹ دینا ہے اسی کے اندر آپ کو امامت دے رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے عرض کیا کہ اللہ میری اولاد، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو بھی ظالم ہوگا اس کو یہ مقام نہیں ملے گا، لیکن جو تابعدار ہوگا اس کو یہ چیز، یہ امامت اور عزت دنیا کی ملے گی۔ تو یہاں سے آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم ہی کا تذکرہ فرمایا کہ کعبۃ اللہ بنانے والا بھی ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل، پھر وہاں ایک جگہ ہے مقام ابراہیم، پھر ان دونوں کو حکم دیا کہ میری مسجد کو، کعبۃ اللہ کو پاک صاف رکھنا، اور حضرت ابراہیم کی دعا کا تذکرہ ہوا کہ اللہ تو جو مجھے دنیا کا امام بنا رہا ہے تو میرے لوگوں کے لیے آسانی بھی تو فرما، ان کو رزق روزی کی کشادگی عطا فرما۔ اور یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اسی رکوع کے اندر اور ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ان کے اندر فرمائی ہیں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بیت اللہ کو لوگوں کے اجتماع ہونے کی جگہ بنایا اور امن کا ذریعہ بنایا، اور حکم دیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم کی جگہ مقام ابراہیم کو نماز کا ذریعہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ عطا کیا، یہ اللہ کا بڑا کرم، اور وہ اجتماع کی جگہ بھی ہے، امن کی جگہ بھی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قبلہ ہمیں عطا کیا، اسی قبلے کا نام ہے بیت اللہ یا کعبۃ اللہ۔ بیت مانا گھر، اللہ کا گھر، اور کعبہ مانا ہے ابھری ہوئی چیز، بلند جگہ۔ تو پوری دنیا کے روئے زمین کو اگر دیکھا جائے تو اس کا بیچ کعبۃ اللہ ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف صرف اتنا ہی فاصلہ ہے جو دوسری طرف ہو، کہیں بھی کم یا زیادہ نہیں ہے، تو بیچ دنیا کا یہی ہے۔ اور سائنسدان کہتے ہیں کہ زمین گول ہے،
جب زمین گول ہو اور اسی کا بیچ کعبۃ اللہ ہو تو بیچ والی جگہ از خود اوپر ہو جائے گی۔ تو کعبۃ اللہ کی کعبے کی معنی ہے ابھری ہوئی چیز، تو پوری زمین کے اندر سب سے ابھرا ہوا اگر کوئی مکان ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے لوگوں کے اکٹھے ہونے کی جگہ۔ دنیا کے ہر بندے کی، کافر کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ کعبہ میرے پاس ہو یا میں کعبے میں رہوں۔ مسلمانوں کی بھی چاہت ہے، کافروں کی بھی چاہت ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین لے کر کے حضرت آدم کے بنانے کے لیے لے گئے تھے، حضرت آدم کو جب بنایا جا رہا تھا مجسمہ، تو وہ اسی جگہ سے مٹی لے کر گئے تھے۔ پھر پورے سارے کے سارے انسان جو ہیں حضرت آدم ہی کی اولاد ہیں، اس وجہ سے طبعی لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے نہیں، مذہب کے لحاظ سے نہیں، ویسے ہی طبیعت میں اسی کی محبت ہوتی ہے کعبۃ اللہ کے ساتھ۔ جیسے مثال کے طور پر جانور ہیں نا، ان جانوروں کو عقل تو ہوتی نہیں ہے، بس تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے، لیکن بچوں کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ کسی مذہب کی وجہ سے نہیں کہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم ہے، یا پھر ان کو کوئی اتنی عقل ہو، نہیں، صرف اسی کے اندر طبعی لحاظ سے محبت ڈالی جاتی ہے، بہن بھائی کے آپس میں طبعی محبت۔ تو انسان چونکہ اسی مٹی سے بنا ہے جو کعبۃ اللہ کے اندر ہے، اس وجہ سے ہر انسان کی کعبۃ اللہ کے ساتھ محبت ہے۔ تو ہر ایک کہتا ہے میں وہاں جاؤں۔ مسلمان حاجی ہونے کی صورت میں جاتے ہیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، اور دوسرے لوگ بھی جب تک اجازت تھی تو سارے جاتے تھے، مشرک بھی جاتے تھے اور بت پرست بھی جاتے تھے، مجوسی بھی جاتے تھے، ہر طرح کے لوگ جاتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین نے منع کر دیا کہ ابھی کعبۃ اللہ کے اندر کوئی بھی مشرک داخل نہیں ہو سکتا، تو ابھی بھی چاہت ہونے کے باوجود نافرمانی کی وجہ سے ان کو آنے کی اجازت نہیں ہے، نافرمان ہے۔ اور امن ہے، یعنی جو کعبۃ اللہ کے ساتھ جڑ گیا یہ قیامت کے دن خوف سے امن میں رہے گا۔ اسی طرح سے جو کعبے کے ساتھ جڑ گیا وہ امن میں ہے، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر کتنا بڑا کوئی مجرم بھی ہو، کعبۃ اللہ کے پاس آگے ابھی اس کی پکڑ نہیں ہوتی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، مقام ابراہیم پر نماز پڑھو۔ کیا ہے مقام ابراہیم؟ حضرت ابراہیم اصل تو بابل کا تھا، پھر وہاں سے ہجرت کرتے کرتے مصر سے چل کر کے آ کر یہاں پہنچے کعبۃ اللہ میں، بیوی کو ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، اور وہاں بچہ تھا چھوٹا اسماعیل۔ جب دونوں اسماعیل بڑا ہوا، وہاں انہوں نے رہائش اختیار کر لی، پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہاں میرا گھر بناؤ۔ ابھی وہ جیسے گھر بنانے لگے، باپ اور بیٹا دونوں اللہ کے نبی، دونوں خود اپنے ہاتھ سے اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور یہ دیواریں کھڑی کرتے گئے جیسے ہی کام اوپر ہوتا گیا تو ابھی سیڑھی کہاں سے آ جائے، کس طریقے سے مسالہ اوپر پہنچائیں، کس طریقے سے بلاک اوپر لے آئیں۔ اس وقت اینٹوں کا زمانہ نہیں تھا، اینٹیں بعد میں بنائی تھیں، پکی اینٹ کی بنیاد سب سے پہلے فرعون نے ڈالی تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر تھا، اس پتھر پر چڑھ کر کے اور اوپر بلاک رکھتے، پھر جیسے ہی نیچے اتر رہے تھے کہ ابھی پتھر کو آگے کروں پھر آگے بلاک رکھوں، اللہ تعالیٰ کی قدرت، وہ پتھر خود ہی اوپر آ گیا، اور وہ یوں جیسے حضرت ابراہیم کو آگے یہ پتھر ڈالنے ہوتے دیوار پر، اسی طریقے سے وہ خود پتھر حجر ابراہیم چلنے لگتا، چلتے 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 پورا کعبۃ اللہ بن گیا۔ جب بن گیا تو ابھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابھی وہی جو مقام ابراہیم ہے جہاں ابراہیم کھڑے ہوئے تھے، جہاں اس کے پاؤں کے نشان ابھی بھی موجود ہیں، اسی میں جا کر کے اس کے قریب نماز پڑھا کریں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس چیز کا پتہ لگا کہ یہ پتھر کس چیز کا ہے، اور تو پھر پیغمبر کریم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ بڑا یادگار پتھر ہے، اتنا بڑا برکت والا کہ کعبۃ اللہ کے بننے کے لیے اسی نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت ابراہیم اس پر کھڑے ہوئے ہیں، اگر اجازت ہو تو یہاں ہم نماز پڑھا کریں۔ حضرت عمر کی چاہت تھی، اللہ رب العالمین نے یہ قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ آپ یہاں نماز پڑھا کریں۔ آپ اندازہ کریں کہ صحابہ کتنے پاک تھے، کتنے جذبات تھے، وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کے دل کی تمنا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر کے نازل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور حکم دیا ہم نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو، باپ بیٹے کو، کہ پاک رکھنا میرے گھر کو، طواف کرنے والوں کے لیے بھی، اعتکاف کرنے والوں کے لیے بھی، رکوع سجدے کرنے والوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حکم دیا کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھو، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ کسی بھی طرح سے کوئی عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، ذکر اذکار کے لیے آئے، طواف کے لیے آئے، رکوع کے لیے آئے، سجدے کے لیے آئے، تلاوت کے لیے آئے، ویسے ہی کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے آئے، تو اسی کو پاک صاف رکھنا۔ اور اللہ کی قدرت اس زمانے سے لے کر کے ہزاروں سال گزر گئے، لیکن آج تک کعبۃ اللہ اسی طرح سے پاک صاف ہوتا ہے، اور اتنا صاف ستھرا اور کتنا پیارا ماحول، جو گئے ہیں وہ خود اندازہ کریں، اور ہزاروں لوگ وہاں خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی بچہ گندگی کر دے، کوئی کسی کا خون نکل گیا، کچھ بھی ہوگا، تو کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں۔ کسی نے اگر کوئی چیز پھینک دی، کچرا ہوا، کوئی ڈانٹے گا نہیں، فوری طور پر اس کو صفائی کرے گا، کیونکہ کعبۃ اللہ کو پاک صاف رکھو، اس کو آباد رکھو۔ اگر وہاں بدتمیزی کے ساتھ اگر کسی بچے نے کوئی شرارت کی، اس کو تھپڑ مار دیں، دوسری مرتبہ ماں اس کو وہاں آنے ہی نہیں دے گی، باپ اس کو آنے ہی نہیں دے گا، آہستہ آہستہ لوگ دور ہو جائیں گے۔ آج کل ہماری مسجدوں میں بھی یہی ہے نا، اللہ کا حکم تو یہ ہے کہ میرے گھر کو پاک صاف ستھرا رکھو، اچھا ماحول دو، اور ہم یہاں ہیں کہ اسی کو اپنے ملکیت جائیداد سمجھے ہوئے ہیں۔ صفائی کریں نہ کریں ہماری مرضی، میٹھا پانی کا انتظام ہو نہ ہو ہماری مرضی، ٹھنڈے گرم کا انتظام ہو نہ ہو ہماری مرضی۔ کوئی پوچھتا ہے تو ایسے ڈسنے لگتے ہیں، تو ظاہر لوگ بھاگیں گے نا۔ اللہ کا گھر ہے، اس کو جتنا صاف ستھرا رکھیں، جتنا آباد رکھیں، اتنا ہی یعنی ثواب کا حقدار بھی ہوگا اور اپنے لیے آسانیاں بھی ہوں گی۔ لیکن اگر ہم اسی اللہ کے گھر کو غیر آباد کرنے کی کوشش کریں، نعوذ باللہ، تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو فرمایا، باپ بیٹا دونوں نبی، فرمایا میرے گھر کو صاف رکھو، ستھرا رکھو، اور جو عبادت کرنے والے ہیں ان کے لیے کوئی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس شہر کو، اس جگہ کو امن والا شہر بنا دے، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے لوگوں کو پھل فروٹ کا ہر طرح کا رزق دے دے، مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو بھی ایمان والا ہو یا اللہ پر ایمان رکھے، قیامت پر ایمان رکھے، ان کو رزق ثمرات عطا فرما۔ قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو انکار کرتا ہے اس کو تھوڑا سا سامان تو دوں گا، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر اس کو میں کھینچوں گا جہنم کی آگ کی طرف، وبئس المصیر، اور بہت بری جگہ ہے۔ حضرت ابراہیم جب امام بنے، مانا امامت نماز کی بھی اور دنیا کی بھی، حکومت بھی ملی۔ جیسے ہی حکومت ملی تو فوری طور پر عوام پر نظر رکھی، عرض کیا کہ اللہ جہاں میں رہتا ہوں اسی کو آباد بھی کر، امن والا بھی کر۔ کسی ملک کے کامیابی کے لیے سب سے قیمتی چیز امن ہوتا ہے۔
امن نہ ہو، کتنا بھی سرسبز ہو، کتنی بھی معیشت اچھی ہو، تباہ ہو جائے گی۔ امن بنیادی چیز ہے، سکون ہو۔ اور ایک پہلے نمبر پر دعا کی کہ امن عطا کر، دوسری دعا یہ کی کہ پھل فروٹ عطا کر۔ ہزاروں سال گزر گئے، اس کے باوجود آج تک پوری دنیا کے کونے کونے کے اندر اگر کوئی پھل ہوتا ہے وہاں ضرور پہنچتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور قدرت ہے۔ حالانکہ وہاں پھل فروٹ ہوتے نہیں ہیں، بنجر زمین ہے، پتھریلی زمین ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آتی ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے دعا کی کہ مسلمانوں کو یہ عطا کر۔ حالانکہ دنیا میں رزق تو کافروں کو بھی ملتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے صرف مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کعبۃ اللہ چونکہ اللہ کا گھر ہے تو وہاں وہی رہ سکتے ہیں، کوئی کافر نہیں رہ سکتے، اس وجہ سے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں کافروں کو بھی دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے اپنی دعا کے اندر یہ نہیں کہا کہ کافروں کو بھی دے دیں، عرض کیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، ایمان والوں کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن کفر فامتعوہ، جو کافر ہیں ان کو بھی دوں گا، کافروں کو بھی رزق روزی دوں گا جب تک وہ دنیا میں رہے گا، لیکن جب اس کی موت آئی نا تو ازترہ الی النار، اس کو پھر جہنم کی طرف کھینچ کر کے ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے، کعبۃ اللہ کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، ثمرات کی، پھل فروٹ کی اور ہر طرح کے رزق کی فراوانی، کشادگی اور برکت والا رزق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین انبیاء کرام کے ساتھ محبت کرنے کی، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔